سامعین کرام، آج جمعہ کے خطبے میں ہم جس ٹاپک پر جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے بارش اللہ کی نعمت یا زحمت۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں یہ بارش کا موسم ہے، اور اس بارش کے موسم میں ہر آدمی الگ الگ منظر دیکھتا ہے، الگ الگ حالات دیکھتا ہے، الگ الگ خبریں پڑھتا رہتا ہے، اور بارش جب زیادہ ہو تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، کم ہو تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، نہ ہو تو اور پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو ناشکرا بن جاتا ہے۔ الغرض پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جس شہر میں رکھا ہے اور جس صوبے میں ہم کو رکھا ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں کافی معتدل ہے، ماڈریٹ ہے، نہ ہی بارش زیادہ ہے اور نہ ہی سردی زیادہ ہے، نہ ہی گرمی زیادہ ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈریٹ انداز میں ہم کو رکھا ہے۔ اس پر ہمیں کتنا بھی شکر بجا لائیں کمی ہے۔ یہ موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ نے موسم بنائے۔ گرمی کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، سردی کا موسم اللہ کی جانب سے، بارش کا موسم اللہ کی جانب سے، یہ سارے کے سارے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو شب و روز ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں وہ بارش کا موسم ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے، اور اللہ اسی نعمت کو عذاب میں چاہے تو کنورٹ بھی کر سکتا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اسی پانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ جن دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری چیزیں پانی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ پانی ہے تو زندہ ہے، پانی نہ ہو تو پھر یہ دھیرے 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 اپنی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70% پانی کو رکھا، اور انسانی جسم میں بھی 70% پانی کو رکھا، اور اسی پانی کو اللہ نے زندگی قرار دیا۔ اور اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غصے کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ ذرا دیکھو آپ، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے اسی بارش کو، اسی پانی کو، اسی سیلاب کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ ساری کی ساری قوم کو تباہ کر کے چھوڑا اسی پانی کے ذریعے، جو پانی ہمیں زندگی دیتا ہے، جو پانی ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو پانی ہمیں سکون دیتا ہے، جو پانی ہماری پیاس مٹاتا ہے، جو پانی ہماری بھوک مٹاتا ہے، جو پانی ہمیں یعنی عجیب سے راحت دیتا ہے، اسی بارش کو، اسی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی شکل دے دی، اور وہ سارے کے سارے اسی پانی سے تباہ ہو کے رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اسی پانی کو، اسی سیلاب کو، اسی سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم، فرعون اس کی فوج کو دریا میں ڈبو کے ہلاک کر کے چھوڑا، اور اسی پانی کے بارے میں اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ۔ قوم سبا کے لیے اللہ نے اسی پانی کو عذاب کی شکل میں تبدیل کر کے چھوڑا۔ وہ قوم اب پانی کو ڈیم کی شکل میں بند کر رکھی تھی، ڈیم کی شکل میں پانی کو اس نے روک کے رکھا تھا، اور اسی ڈیم کے پانی سے اپنی کھیتی باڑی کو سیراب کرتی تھی، اپنی کھیتی باڑی کو پھل اگاتی تھی۔ لیکن جب اس نے پھلوں میں ترقی کی، کھیتی باڑی میں ترقی کی، مال میں ترقی کی، تو پھر وہ ناشکری پر اتر آئی۔ اس قوم نے ناشکری کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، جس ڈیم کو بنا کے رکھا تھا، جس یعنی وہ بند کو بنا کے رکھا تھا، اسی کو اللہ نے توڑ کر اسی پانی کو ان پر عذاب کی شکل میں بھیج دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ ہم نے اسی بند کو، اسی ڈیم کو ان کے لیے عذاب کی شکل بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی تھی۔
تو جب انسان ناشکری پر اتر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو عذاب کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے. یہ کرنٹ یہ آج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کرنٹ نہ ہو تو زندگی ہماری سونی سونی ہو جاتی ہے, ہماری زندگی یعنی ادھوری ہو جاتی ہے, زندگی رک جاتی ہے. اگر کرنٹ نہ ہو آج تو زندگی رک جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے چاہا تو اسی کرنٹ کو عذاب کی بڑی شکل میں تبدیل بھی کر سکتا ہے. وہ ساری نعمتوں کو نعمت باقی رکھ سکتا ہے, لیکن بندہ اس نعمت کی ناقدری کرے, ناشکری کرے تو اسی نعمت کو اللہ عذاب کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ گزرے ہوئے اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بارش نہ ہو تو بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسی پریشانیاں صحابہ کے زمانے میں بھی تھے. اللہ کے رسول جمعہ خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. جمعہ کے خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج جمعہ کا دن ہے, آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں, بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں, ہماری کھیتی باڑی ختم ہوتے جا رہی ہے, لوگ ہلاک ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش نازل کرے. خطبے کے دوران صحابی اتنے بے چین ہو گئے کہ انہوں نے درمیان خطبے میں کھڑے ہو کر کہا اللہ کا رسول آپ بارش کے لیے دعا کریں. فکر تھی صحابی کو, اللہ کا رسول نے اسی خطبے میں آپ نے دعا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم جب ہم خطبے کے لیے جمعہ میں آئے تھے تو تیز ترار دھوپ تھی, کوئی بادل کی نشانی نہیں تھی, بارش کا موسم بھی نہیں تھا. لیکن جب ہم گھر کو گئے تو سارے کے سارے بھیگ کر اپنے گھر کو پہنچے. جب گھر کو پہنچے تو بھیگے ہوئے تھے. بارش چلتی رہی اور پھر دوسرا جمعہ آ جاتا ہے اور پھر نبی کھڑے کر خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران وہی صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بارش بہت ہو گئی, آپ دعا کریں کہ بارش کو روکنے کے لیے کہیں, بارش کو روکنے کی دعا کرنے کے لیے کہا. تو اللہ کے رسول پھر بارش کو روکنے کی دعا کی تو اللہ نے بارش کو روک دی. صحابہ کہتے ہیں جب ہم آئے تھے بھیگ کر آئے تھے, واپس لوٹ کر جا رہے تھے پورے سوکھے اپنے گھر کو جا رہے تھے. ماشاءاللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بارش کے لیے. اور اسی لیے صلاۃ الاستسقاء کا سسٹم ہے شریعت میں. اگر بارش نہ ہو تو پھر نماز اس کے لیے خاص طور پر پڑھنے کے احکامات شریعت نے ہمیں بتا رکھے ہیں. تو یہ بارش ایسی نعمت ہے کہ بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی, اگر بارش نہ ہو تو اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ تو ہمیں بارش برسا, ہم پر بارش کی رحمتیں نازل فرما, اور ایسی بارش جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو, ایسی بارش بہت لیٹ بھی نہ ہو. ہم آج دعا کر رہے ہیں اور زمانے کے بعد جو ہے بارش ہو رہی, ایسا نہیں. ابھی یہ بارش ہونا ہم کو فائدہ مند, نافعا غیر ضار, وہ بارش فائدہ مند ہونا اور نقصان پہنچانے نہ ہونا. اللہ کا رسول نے بارش مانگنے کی دعا بھی سکھائی ہے. اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے, بارش ہو رہی ہو تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. جب بارش ہو رہی تو آپ ہمیشہ دعا کرتے رہنا اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. اے اللہ اس بارش کو رحمت والی بارش برسا, رحمت والی بارش بنا. کیسا نہ ہو کہ اس بارش سے ہماری چھت ٹوٹ جائے اللہ, کیسا نہ ہو کہ اس بارش سے جو ہے جھوپڑی جو ہے ٹوٹ کر نکل جائے اللہ, کیسا نہ ہو کہ اس بارش کی وجہ سے کہیں روڈ ٹوٹ نہ جائے اور اندر آدمی چلا جائے. الغرض یعنی ہر طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہم صیبا نافعا. تو دوست آج ہمیں بارش کے دوران یہ دعا کرنا چاہیے. جب یہ بارش شروع ہو جاتی ہے رم جھم تو بس ہم کھڑکیاں کھول کے دیکھتے رہتے ہیں, دکانوں بیٹھ کے نظارہ کرتے رہتے ہیں, اور جو سڑک پہ پھنسا ہوا ہے بس وہ کہیں اس کی سائے میں جو ہے کھڑا ہوا رہتا ہے. یعنی سب کھڑے ہو کر بارش سے مزہ لیتے رہتے ہیں. لیکن کاش اگر اسی زبان سے, اسی ہونٹ سے اللہم صیبا نافعا کی دعا نکلے تو کتنا اچھا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہیبٹ بلڈ کرنا دوست, عادت پیدا کرنا کہ بھئی اللہ کا رسول نے جس وقت جو دعا کرنے کی تعلیم دے رکھی ہے نا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور آج جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ دعاؤں کو بھی خاص میں نے جو ہے یعنی ٹائپ کر کے زراکس کر کے لایا ہے, جاتے ہوئے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ.
ٹیک اوے یعنی جو خطبہ آپ نے سنا ہے, جو دعائیں آپ نے سنی ہیں, دعا شیخ میں دعا پڑھنا چاہ رہا ہوں, خطبے میں کچھ مول صاحب دعا بولے تھے, کیا ہے کہ دعا نہیں معلوم, نہیں, پیپر ملنے والا ہے, پیپر لے کر جائیں, ساری دعائیں اس میں نے لکھی ہیں, رومن میں بنا کر لایا آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کے اندر پڑھنے کا یعنی ہیبٹ بلٹ ہونا ہمارے پاس. اللہم صیبا نافعا, دعا کرو دوست. ہاں کچھ لوگ ہیں جو جب بارش ہوتی ہے تو اللہم صیبا نافعا کے وہ پوسٹر فارورڈ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن دوست جو بھیجنے والا ہے پڑھ رہا نہیں معلوم, ہاں, اور جو دیکھنے والا ہے پڑھ رہا نہیں معلوم. لیکن کاش اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو فرق پڑے گا انشاءاللہ. اللہم صیبا نافعا, اس بارش کو فائدہ مند بنا, یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور بارش جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم حوالینہ ولا علینا, اے اللہ بارش بہت ہو چکی, ذرا اس بارش کو کھیتوں کی طرف پھیر دے, اس بارش کو پہاڑوں کی طرف پھیر دے, تاکہ ہمارے کھیت آباد رہیں, ہمارے پہاڑ آباد رہیں. اللہ کے دعا سکھائی دیکھو آپ ذرا بھائی, 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے حالات کو کام آنے والے حالات میں کام آنے والی دعا سکھائی ہے. اللہم حوالینہ, اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں کی طرف پھیر دے, جنگل طرف پھیر دے. کیوں؟ ہمارے سارے کے سارے شہر تو کانکریٹ اور ڈامبر سے بھرے ہوئے ہیں. یہاں بارش جو بھی ہوتی ہے نا زمین کے اندر نہیں جا رہی, پورا نالے بہ کے پانی چلے جا رہا ہے. اللہ اگر یہ پہاڑوں پر, اگر یہ جنگل میں ہوگی نا, اندر پانی زمین میں جائے گا, اندر پانی زمین جذب کرے گی, اس کو جو ہے لے گی, پھر اناج اگے گا. تو اللہ کا رسول دعا ہے نا, مطلب وہ دعا ہمیشہ حکمت والی ہوا کرتی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو 2 وقت آپ کبھی بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا, ان 2 وقتوں کی دعا اللہ ضائع کرنے والا نہیں, رد کرنے والا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا جب اذان ہوتی رہتی تو اس وقت آپ دعا کرنا, اور دوسرا بارش ہوتے وقت بھی دعا کرنا. بارش ہو رہی ہے, ہم گرم گرم پکوڑے کھا رہے ہیں اپنی جو ہے ہال میں بیٹھ کے, دوست تھوڑا دعا بھی کرو میرے دوست. ہم بارش ہو رہی تو پکوڑے کے ساتھ ساتھ گرم گرم کافی اور چائے پیتے بیٹھے ہوئے ہیں. دوست آپ کے میرے مسئلے بے شمار پڑے ہوئے ہیں, ان مسئلوں کے حل نہ ہونے کی شکایت ہمارے دلوں میں ہے. ہم اپنے جو ہے اپنے کیریئر کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. بارش ہو رہی دعا کرو, کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا بارش کے دوران دعا کریں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. ہم کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں, دعا کرو. ہمارے گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں, دعا کرو. ہم قرضے پھنسے ہوئے ہیں, دعا کرو. بیٹی کا مسئلہ ہے, دعا کرو. بیٹے کا مسئلہ ہے, دعا کرو. شوہر کا مسئلہ ہے, دعا کرو. بیوی کا مسئلہ ہے, دعا کرو. پڑوسی کا مسئلہ ہے, دعا کرو. ملک کا مسئلہ ہے, دعا کرو. لیڈر کا مسئلہ ہے, دعا کرو. بے شمار مسئلے آج ہمارے سینوں میں جو ہے جل رہے ہیں. اس بارش کے موقع پر اگر ہمارے اندر دعا کا جذبہ آ جائے اور 4 کلمات دعا کے نکل جائے, ہو سکتا ہے اگر ہماری اللہ دعا قبول کر لے تو ہمارا مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے, اور وہ مسئلے جو پیسوں سے حل نہیں ہوتے میرے دوست, ہماری زندگی کے بے شمار مسئلے ایسے ہیں جو پیسوں سے حل نہیں ہو سکتے, کسی کے کاؤنسلنگ سے حل نہیں ہو سکتے, کسی کے ٹریٹمنٹ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اپنے مسئلوں کو حل کسی بازار میں خرید نہیں سکتے, اپنے مسئلوں کا حل کسی جو ہے ملک میں خرید نہیں جا سکتے. ہم لوگ اپنے مسئلوں کا حل کسی فیکٹری میں نہیں پیدا ہوتا. ہمارے مسئلوں کا حل ہماری دعاؤں میں اللہ نے رکھا ہے. ہمیں دعا کرنے کی عادت ہونا چاہیے میرے دوست. کتنے مسئلے ہیں, اپنے مسئلوں کو دیکھو, بچوں کے مسئلوں کو دیکھو. بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹی نہیں پڑھ رہی ہے, غم میں ہے لوگ آج ہمارے. 10-12 سال کا بچہ ہے, بات سنتا ہے نہیں, ماں پریشان ہے. 15 سال کا بچہ ہے, بالکل ایک بات بھی ماں کی نہیں سنتا ہے, پریشان ہے ماں. اب یہ ماں چاہتی ہے کہ بھائی میں کون سے مول صاحب کے پاس لے کر جاؤں, کون سے ٹیچر کے پاس لے کر جاؤں, کس کے پاس لے کر جاؤں. ماں پریشان ہے. ایسے پریشانی میں میری ماں, میری بہن, تم بارش کے موقع پر دعا کرو اپنے بچے کے حق میں. ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول کر لے, ہو سکتا ہے اللہ ہماری آہ سن لے, ہو سکتا ہے ہماری جو ہے پکار اللہ سن لے, مسئلہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ تمہارے بیٹے کا مسئلہ ڈاکٹر کے پاس نہیں, تمہارے بیٹے کا مسئلہ کسی حکیم کے پاس نہیں, تمہارے بیٹے کا مسئلہ کسی ٹیچر کے پاس نہیں. سوری ٹو سے دیٹ, نہیں ہے تمہارے مسئلے کا حل. تمہارے مسئلے کا حل دعا میں ہے, لیکن وہ نہیں ہو رہا, سب کچھ ہو رہا میرے دوست.
اللہ کے رسول نے بارش کے موقع پر دعا کرنے کی تعلیم دے رکھی ہے. ہم ہیبٹ بلڈ کریں گے کہ ہم دعا کریں انشاءاللہ. دوسروں کو دعا کرو مول صاحب, دعا کرو مول صاحب, حج کو جانے والوں سے دعا کرو مول صاحب, عمرے کو جانو دعا کرو مول صاحب, داڑھی والوں کو دیکھ کے دعا کرو. ٹھیک ہے دوست, ریکویسٹ کرو, لیکن خود بھی دعا کرنا سیکھو. میرے مسئلے کی دعا میں کروں گا, جس سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ کرے گا نہیں کا کیا گارنٹی ہے دوست؟ اس کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تمہاری دعا کیسے یاد رکھے گا؟ ضروری نہیں. جس سے تم ریکویسٹ کر رہے ہو وہ بھی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے, وہ مسئلوں سے وہ فری نہیں ہے, وہ پرابلم سے فری نہیں ہے, وہ بھی پرابلم گرا ہوا ہے. ہو سکتا کر بھی لے, کیا گارنٹی دعا قبول ہوگی؟ کیا گارنٹی؟ جیسے تم ہو بھی ویسا ہی ہے, جیسے تم خطا کار ہو بھی خطا کاری بندہ ہے. لہذا ریکویسٹ کرو, لیکن سارا دار مدار ریکویسٹ 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 نو. اب ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بیوی کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے ماں باپ کے بارے میں, دوست کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں, لیڈرز کے بارے میں, ٹیچرز کے بارے میں, سکولز کے بارے میں, مدرسے کے بارے میں. شکایت کرنا بند کرو, دعا کرنا سٹارٹ کرو. دوست, لیڈراں خراب ہے, ٹیچراں بیکار ہے, سکولاں بیکار ہے, مدرسے بیکار ہے, مسجدیں بیکار ہے, سوسائٹی بیکار ہے, محلہ بیکار ہے, لوگ بیکار ہیں, کنٹری بیکار ہے, سب بیکار ہے. شکایت نو, دعا کرنا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. ہاں بارش رک جاتی ہے نا تو بھی دعا کرنا, موترنا بفضل اللہ ورحمتی, اللہ کا یہ فضل ہے جو بوند برسا ہم پر, یہ اللہ کا فضل ہے. جو بارش ہماری گلیوں میں بہ رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے. جو بارش ہمارے کھیتوں میں ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ جو ہمیں اس کا جو ہے یعنی خیال کرنا ہوگا. بجلی گرجتی ہے تو بھی نبی نے دعا سکھائے, یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی. ہاں دیکھو, جب بادل کڑکتا ہے, بجلی گرجتی ہے, تو یہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کے خوف سے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, بادل گرجے, بجلی کڑکے تو اللہ کا رسول دعا کرنا سکھائے. بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ, کہیں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہاں اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ میگھالیہ میں بارش زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ, بہت زیادہ. اب آپ اخبار پڑھتے رہتے ہیں کہ بارش اتنے انچ ہوئی, اتنے انچ ہوئی. ہاں اتنے ملی میٹر, اتنے ملی لیٹر, اتنے انچ, اتنے کیسے معلوم کرتے بھائی؟ یہ بارش معلوم کرنے کا کوئی بڑا فارمولا نہیں ہے. چھت پہ ایک پلیٹ رکھو اور اس پلیٹ میں جو ہے بارش آنے کے بعد پانی جمع ہوا, اور وہ پلیٹ میں آپ جو ہے اپنے اسکیل ڈالو, آدھا انچ اگر پانی اگر ہے تو ہاں بارش آدھا انچ بارش ہوئی. اگر 1 انچ اگر وہ اسکیل آپ کی پانی میں جا رہی ہے, ہاں 1 انچ بارش ہوئی. اتنا ہی بڑا, کوئی بڑا فارمولا نہیں ہے. جو ہے جو بھی پانی کو ناپنے کے جو ہے نا بڑے بڑے, یعنی ہر جگہ ایسے جو ہے وہ ناپ, یہ کٹورے بڑے بڑے جو ہے یہ رکھے ہوئے رہتے ہیں, اسے پانی جمع ہوتا بارش کا, بس دیکھتے ہیں کہ ہاں اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, بس اتنا ہی. کوئی بڑا فارمولا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت بڑا جو ہے انعام ہے ہمارے اوپر ماشاءاللہ. اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بارش نہیں, بورنگ ڈالے تو پانی نہیں ہے. اور ہمارے پاس بھی کیا ہو رہا, 500 فیٹ مارے تو پانی نہیں آ رہا آپ سے شہروں میں, ہے نا. 1000 فیٹ مار رہے ہیں مسجدوں کی بورنگیں, لیکن پانی نہیں, خالی دھول دھول دھول, مٹی 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 مٹی. پھر یہاں سے نکال کے وہاں سے نکال کے یہاں ہمارے 1000 فیٹ مارے تو بھی پانی نہیں ہے. ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر پانی کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں, اور وہ مجبوراً سمندر کے پانی کو صاف کر کے وہ استعمال کرنے, پینے میں استعمال کرنے میں وہ لوگ یعنی مجبور ہو رہے ہیں. سعودیہ ہے, اپنا 70% پانی وہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے جو مطلب پبلک کو دے رہا ہے. وہ امارات ہے, اور اسی طرح جو ہے یعنی سعودی عرب ہے, امارات ہے, قطر ہے, بحرین ہے. یہ سارے ممالک میں بارش کی وجہ سے پانی نہیں, بارش آتا ٹھیک کبھی کبھی, لیکن وہ پانی اس کو نہیں ملتا. سمندر کے پانی کو صاف کر کے جو ہے پورا پیور بنا کے پھر پینے کے قابل اس کو بنایا جا رہا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. سمندر کا پانی کھارا اللہ نے بنایا ہے, پانی پی نہیں سکتے آپ. 1 لیٹر یا آدھا لیٹر کا بوٹل ہے, 1 لیٹر کے بوٹل میں 35 گرام نمک ہوتا ہے سمندر کے پانی میں.
35 ग्राम नमक, मतलब ये पानी अगर हम पीएंगे समंदर का पानी तो वो पानी हमारे गुर्दे साफ नहीं कर सकते। इतना नमक कि गुर्दे हमारे साफ नहीं कर सकते। और जब पानी में नमक ज्यादा होता है ना तो उस पानी से प्यास नहीं बुझती और प्यास लगती। क्यों? गुर्दे जब उसको साफ करना चाहते तो पानी खत्म हो रहा, गुर्दा साफ नहीं हो रहा। जब गुर्दा साफ नहीं हो रहा है तो और पानी मांगता, और पानी मांगना, प्यास लगना है, वो प्यास लगती है ना। क्यों? हमारे गुर्दों को पानी चाहिए, अब तो पानी मांगता। पानी पीते जाओ प्यास नहीं बुझती, पानी पीते जाओ प्यास नहीं बुझती। अल्लाह ने समंदर को खारा बनाया। शेख, इतना खारा पानी अल्लाह समंदर से बनाया क्यों? ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने समंदर को नमक से भर दिया, ये अल्लाह का दुनिया वालों पर बहुत बड़ा एहसान है। इसमें क्या एहसान शेख? हम पी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें क्या? हाँ एहसान है। समंदर को अल्लाह तबारक व तआला ने स्टोरेज के तौर पर बना रखा है। समंदर हजारों लाखों साल से, समंदर तो समंदर है छे, वहां पर हजारों लाखों साल से अल्लाह ने पानी वहां पर स्टोर कर रखा। धूप जो है बरसाता है और धूप से वहां का पानी हवा जो है भाप बन के निकल रहा है और भाप बन जाता है तो उसका नमक नीचे छूट जाता है, प्योर पानी ऊपर जाता है, बादल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके बरसता है। जहां बरसने के बाद वहां जितनी खेती बाड़ी को पानी की जरूरत है वहां और को मिल जाता है, बचा पानी फिर बहते 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 फिर समंदर में आ जाता है। अल्लाह ने हमको पानी देने के लिए टैंक बना के रखा है। फिर नमक बनाने की क्या जरूरत? अगर नमक वाला ना होता पानी तो पानी सड़ जाता, गंदा हो जाता। नमक का पानी खराब नहीं होता। ये पानी खराब नहीं होना बोल के अल्लाह नमकीन बनाया उसको। अगर मीठा पानी है, एक समंदर का पानी मीठा पानी है, मीठे पानी को महना रखो, अंदर अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन समंदर के पानी कीड़े नहीं पैदा होते। क्यों? वो नमक उसको कीड़े को पैदा होने देता नहीं। नमक कीड़े को पैदा होने देता नहीं, इसीलिए चमड़े को नमक लगाते। क्यों? खराब नहीं होना, उन्हें खराब होने वाले बैक्टीरिया को पैदा होने देता नहीं नमक। तो अल्लाह ताला ने नमकीन पानी इसलिए बना रखा कि क़यामत तक भी समंदर है तो इसमें कीड़े नहीं पैदा होना, खराब नहीं होना, बो नहीं आना, सड़ना नहीं, गंदा नहीं होना। क्यों? ये बंदों के काम आने वाला है। ऐसा जाता फिर ऐसा बरसाता, फिर जो है जितना लेना लेता, फिर वापस यहां आता, फिर जाता, फिर जाता, फिर आता। अल्लाह ने समंदर को बना रखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इसी के बारे में क्या फरमाते जानते हैं आप लोग? यानी वास्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, ये नमकीन पानी है ना, इस नमकीन पानी से लेके हम उसको ऊपर ला के उसको मीठा पानी बना के तुमको दे रहे हैं। माशाअल्लाह, मीठा पानी हम तुमको पिला रहे हैं। अल्लाह ने मीठा मीठा, इसीलिए हमारे नल का पानी मीठा होता, बोरिंग का पानी हाँ मीठा नहीं होता। अल्लाह वास्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, भाई ये नल का पानी जो आ रहा ना, ये बारिश का पानी डैम में जमा हुआ, डैम से फिर हमको हमारे पास मीठा पानी है। अल्लाह ने सिस्टम बनाया है। और जरा देखो आप, यानी वास्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, फिर अल्लाह कहता है, याद रखो, क़ुल इन अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन, यानी अगर ये तुम्हारा पानी अगर मैं जमीन के अंदर लेकर जाऊं, उसको खत्म कर दूं, कोई है जो पानी को दोबारा निकाल सके? नो, कोई पानी नहीं निकाल सकता। तो जमीन में पानी अल्लाह अगर लेकर जाए, दुनिया की कोई ताकत उस पानी को निकाल नहीं सकती। तो दोस्त, आज हमारे शहर नल क्यों सूख रहे हैं? इसलिए कि कंक्रीट 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 कंक्रीट, कोई गली कंक्रीट के बगैर नहीं है हमारी, कोई गली डांबर रोड के बगैर नहीं हमारी। पूरा शहर कंक्रीट से भरा हुआ है, पूरा शहर डांबर से भरा हुआ है। बारिश का पानी आता नाले में चले आता, बेचारा जमीन में दाखिल होने के लिए उसको स्पेस ही नहीं है उसके पास, तो अंदर जाएगा कैसा? जब अंदर नहीं जाएगा तो नलों में पानी आएगा कैसा? जो पानी चलता हुआ आ रहा है बस चल रहा है, लेकिन कब खत्म होता नहीं मालूम। तो इसीलिए शहरों में आजकल जो है यानी नई टेक्नोलॉजी आके क्या कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। अपना घर अगर बड़ा है तो है यानी एक 4 फीट गड्ढा बनाओ, उसमें ड्रम रखो, कंकर डालो, फुला रखो, और पानी जो भी आता उसमें अंदर दाखिल करो। मस्जिद तकीयुद्दीन नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वजू खाना पूरा कहाँ है?
یہ رین جو ہے واٹر ہارویسٹنگ ہے ماشاءاللہ، ایک گڑے میں جا رہا ہے پانی، زمین کے اندر جا رہا ہے. یہ وضو خانے کا پانی نالی میں نہیں جا رہا ہے، زمین کے اندر جا رہا ہے تاکہ نل نہ سوکھیں. اور یہ وضو خانے کا پانی بھی اندر زمین میں جا رہا ہے اس کو، کیوں؟ تاکہ پانی جو ہے کمی نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس ایسی سہولت ہے، ایسا کر سکتے تو کرو اپنے گھروں میں، تاکہ نل کو پانی ملتا رہے. یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور دوست، اللہ کے رسول نے کہا پانی کتنا بھی رہو تمہیں احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم وضو کر رہے ہو، سمندر کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، مثال سمندر کی دی جا رہی ہے، نہر کی مثال دی جا رہی ہے، ندی کی مثال دی جا رہی ہے، اگر نہر کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو بھی کفایت شعاری سے ہی وضو کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا بھئی نہر کے بازو میں بیٹھ کر وضو کرنے والے کا پانی ضائع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا بالکل کفایت شعاری سے وضو کرنا ہے. تو نبی کا وضو ایک مد پانی سے ہوتا تھا ماشاءاللہ. ایک مد پانی اتنا ہوتا ہے بس میرے دوست، 700 ml. یہ جو میرے ہاتھ میں بوٹل ہے یہ 500 ml ہے، اوکے، اور 200 ml ملائیں گے تو 700 ml. اتنے پانی سے ہمارے نبی وضو کرتے تھے، اس کو مد کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو ایک سا میں غسل کرتے تھے، اس کو سا کہا جاتا ہے. 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. یہ 700 ml ہے، اور اس کو 4 اگر ایڈ کرو تو کتنے ہوں گے؟ 2 لیٹر 800 جو ہے ml ہوتا ہے، 3 لیٹر سمجھو آپ. 3 لیٹر پانی میں ہمارے نبی غسل کرتے تھے ماشاءاللہ. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھا رہی ہیں. اور غسل کرو تو جو ہے، اب ہم شاور شروع کرے تو نہیں بولنا اب کتنے بکیٹاں جاتا نہیں معلوم، وضو کرنے کے نل کھول دے کتنے لوٹے، یہ ایسے کتنے مد بہتے ہم کو نہیں معلوم. ہاں، بچوں کو سکھاؤ، گھر میں سکھاؤ، گھر والوں کو سکھاؤ. پانی بھئی 2-4 کپڑے دھونا ہے پورا، مطلب یعنی وہ مشین کی پوری، وہ کیا بولنا اس کو، کپڑے دھونے کی مشین پوری بھر کے اس 2-4 کپڑوں میں دھو کے پھر جو ہے 2 بکٹ پانی کپڑے دھو کے. آج پانی آسانی سے اویلیبل ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن اس ممالک کو دیکھو جہاں پر پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ایک مد 700 ml کا ہوتا، اس میں وضو کرتے تھے اللہ کے رسول، اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اسی ایک سا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. اور اپنے آس پاس بھی جہاں بھی جگہ ہونا وہاں پر درخت لگاؤ، جھاڑاں لگاؤ. یہ جھاڑاں جہاں بھی لگتے نا، وہ جھاڑوں کی جھاڑ جتنی جگہ پہ ہے وہاں سے اندر پانی اندر جاتا ماشاءاللہ، زمین میں پانی جاتا ہے. تو زمین میں پانی جانے کے لیے زمین جو ہے بغیر ڈامر کے، بغیر کنکریٹ کے کھلی رکھنے کی کوشش کرنا. آپ کا آنگن ہے، اس میں جو ہے یعنی بس بڑا آنگن ہے، فوراً ٹائلز بچھا کے کلوز، نو، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پہ. کچڑ ہوتا شیخ ہونے دو، نو پرابلم، آپ کا نل ہمیشہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ساری باتیں کرنا ہے دوست. اور دیکھو آپ کتنے ہمارے اسلاف بھی کیسے ماشاءاللہ. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے. ان کے دیکھو پچھلے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے، اپنے ساتھ ماشاءاللہ علماء کو رکھتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے جو ہے پانی منگوایا، گلاس میں، شاندار گلاس میں ہارون رشید پاس پانی لایا گیا جیسے آپ پینا چاہتے تھے. ابن سماک جو ہارون رشید کے خلیفہ کے پاس عالم صاحب رہتے تھے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین ایک جو ہے لمحہ آپ رکیں، ایک لمحہ رکیں امیر المؤمنین. تو ہارون رشید رک گئے. تو کہا ابن سماک عالم صاحب نے کہا امیر المؤمنین یہ جو پیالہ، جو گلاس آپ کے پاس پانی کا ہے اور آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس بڑھتے 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 جا رہی ہے اور آپ کو پانی نہ ملے اور پانی آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے، تو اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کتنا مال خرچ کر سکتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ عالم صاحب پوچھ رہے ہیں، ابن سماک رحم اللہ پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کو پیاس لگے،
پانی پینا چاہتے ہیں، پانی نہ ملے، پانی خریدنا پڑ رہا ہے، تو کتنا پیسہ خرچ کرنے تیار ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے؟ تو ہارون رشید نے کہا، خلیفہ نے کہا، اگر مجھے پیاس لگے اور پانی خریدنا پڑے، اس پانی کے لیے مجھے پیسہ دینا پڑے، آدھی سلطنت اگر مجھے دینا پڑے تو بھی میں سلطنت کا پیسہ دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے پانی پی لیجئے، پانی پی لیے۔ پھر خلیفہ سے کہا، ابن سماک رحمہ اللہ نے کہا، آپ نے پانی پی لیا، اب یہ پانی آپ کے جسم میں چلا گیا اور یہ جسم میں جانے کے بعد پانی باہر نہ آئے، پانی باڈی سے نہ نکلے، پیشاب کے ذریعے پانی نہ نکلے اور اس کو حکیم صاحب کے ذریعے نکالنا پڑے اور وہ حکیم صاحب پیسوں کا مطالبہ کرے تو آپ کیا دیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا جو آدھی سلطنت تھی نا وہ آدھی دے کر میں اپنا علاج کرا لوں گا۔ تو ابن سماک رحمہ اللہ نے کہا امیر المومنین آپ کے سلطنت کی قیمت ایک پیالے بھر پانی کے برابر ہی اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھو آپ کی سلطنت قیمت کیا ہے؟ ایک پیالے بھر پانی کے برابر ہے، اللہ ایسا رکھا ہے۔ اگر یہ نہیں ملا آدھی گئی، ملا گیا نہیں پھر آدھی چلی گئی، بس اتنی آپ کی سلطنت ہے۔ ایسے نصیحت کرنے والے علماء تھے ان کے ساتھ، ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے ماشاءاللہ، تبھی چل کے بڑے بڑے انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ۔ آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے انڈر میں رہنے والے کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، چاپلوسی کرنا سمجھتے ہیں دوست، خوش ہونا، صاحب خوش ہونا، صاحب خوش ہونا، صاحب خوش ہو جانا، بس یہ معاملہ ہے۔ اتنے بڑے لوگ تھے تبھی چل کر ان کی بیوی ملکہ زبیدہ اتنی ماشاءاللہ تاریخ میں اتنا شاندار کارنامہ انجام دیا انہوں نے کہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ بھائی یہ حج کو جا رہی ہیں، راستے میں جو ہے ان کو چوڑیاں اور پرندے ان کو آ کے جو ہے پریشان کر رہے ہیں، چوڑیاں پریشان کر رہے ہیں، پرندے پریشان کر رہے ہیں، سب پرندے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خواب دیکھا ملکہ زبیدہ نے اور صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے سوچا یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی مجھے معلوم کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ ہمارے دور کے سب سے بڑے عالم صاحب وہ ہیں، ان کے پاس جا کر میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ اور نہیں بتانا کہ خواب میرا ہے، ان کو نہیں بتانا کہ خواب میرا ہے۔ تو وہ جو ہے خادمہ جاتی ہے معلوم کرنے کے لیے، خواب بیان کیا، خواب کی تعبیر جو پوچھی تو عالم صاحب نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ کہا میں تو نوکرانی غلام ہوں، یعنی گھر میں کام کرنے والی ہوں۔ تو کہا یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اگر تم گھر میں کام کرنے والی ہو تو یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، کس کا خواب ہے بتاؤ؟ کہا میرا خواب تو نہیں ہے، لیکن جن کا خواب ہے انہوں نے نام بتانے سے منع کر رکھا ہے، انہوں نے منع کر رکھا ہے، لیکن میں جاؤں گی، جا کے پرمیشن لے کر آؤں گی کہ آپ کا نام بولو یا نہ بولو۔ ہاں تو آئی، آ کے نام پوچھ کے پھر گئے تو عالم صاحب ہاں ملکہ دیکھ سکتی ہے خواب، یہ خواب ملکہ ہی دیکھ سکتی، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس خواب میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حج کے راستے سے جتنے حاجی گزر رہے ہیں ان تمام حاجیوں کے لیے پانی کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ خواب تمہیں بتا رہا ہے کہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غلام عورت تو پانی انتظام نہیں کر سکتی نا، تم نہیں کر سکتی، ملکہ کر سکتی ہے۔ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے خواب میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ معلوم کرو، یعنی کعبۃ اللہ تک، یعنی مکہ تک، یعنی بغداد سے مکہ تک پہنچنے کے لیے نہر کا کیا خرچہ آ سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا اتنا کوئی بات نہیں، جتنا ہمارے پاس ہے سب لگا دیں گے اور بقیہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہر کھدوائی اور اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے، اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے۔ اور جب مکہ سے مدینے کو بس میں جاتے رہتے ہیں نا تو نہر زبیدہ کے چھوٹے کینل جو ہے وہاں پر نظر آتے ہیں، بتاتا ہے وہ ڈرائیور کہ دیکھو صاحب یہ جو ہے نہر زبیدہ ہے، یہ زبیدہ نے جو نہر کھودی تھی بغداد سے یہاں پر پانی لانے کے لیے حاجیوں کے لیے، یہ نہر کے نشانات ہیں۔ کہا یہ ہمارے اسلاف ہے میرے دوست، الغرض پانی
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، وضو میں احتیاط کرنا چاہیے، غسل میں احتیاط کرنا چاہیے، اور جو ہے دھونے دھلانے میں احتیاط کرنا چاہیے، پانی کو سیف رکھنا چاہیے، پانی کو صاف رکھنا چاہیے، پانی کو گندا ہونے نہیں دینا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے، اور جو پانی کی ضرورت مند ہے اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اور یعنی پانی، اللہ کے رسول نے کہا سب سے بڑا صدقہ پانی پلانا، اللہ کے رسول نے کہا۔ خیر، اللہ کے رسول کی باتیں، جس وقت جو مومنٹ تھا اس وقت آپ نے ایسا کہا ہے نا۔ ایک سوال کیا صحابی نے، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا کہا، اس وقت کھانا کھلانا تھا۔ پھر اور ایک نے پوچھا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سلام کرنا ہے کہا۔ تو ہر ایک کو الگ الگ اللہ کے رسول نے بتایا حالات کے حساب سے۔ تو سب سے بڑا صدقہ پانی پلانا بھی ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں پانی پلانے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہیں دکان کو جاؤ ڈبہ رکھے ہوئے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں کوئی چھوٹا سا سٹول ہے، ڈبہ ہے اور گلاس ہے، وہاں گلاس، یہاں گلاس، وہاں پانی، یہاں پانی، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اور بڑے شہروں میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس بارش سے، اس پانی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بارش شروع ہونے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، درمیانے بارش دعا کرنے والا بنا، بارش کے بعد دعا کرنے والا بنا، اور باری تعالیٰ جو کچھ تو ہم پر رحمت نازل کر رہا ہے ان رحمتوں کی قدر کرنے والا بنا، شکر بجا لانے والا بنا۔ باری تعالیٰ دین کو ہمارے دلوں میں، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، عمل کی محبت میں پیدا فرما، دین سے محبت کرنے والا بنا، دین کو لوگوں تک حکمت سے پہنچانے والا بنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا، اپنے جو ہے گھروں کی تربیت کرنے والا بنا۔ باری تعالیٰ قرض کے بلا سے محفوظ فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما، جو رشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں بہتر جوڑا ان کو عطا فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں میں ملوث ہیں نکلنا چاہتے ہیں باری ان کو گناہوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو جس پریشانی میں ہے باری تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔